بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب نمبر 44 کتاب فی الخصومات، جھگڑوں کے متعلق کتاب۔ باب نمبر 1، باب ما يذكر في الاشخاص والخصومة بين المسلم واليهود۔ مدعا علیہ کو عدالت میں لے کر جانا اور مسلم اور یہودی کے درمیان جھگڑا ہونا۔ حدیث نمبر 2410۔ حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبة قال عبد الملك بن ميسرة فأخبرني قال سمعت النزال سمعت عبد الله يقول سمعت رجلا قرأ آية سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم خلافها فأخذت بيده فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلاكما محسن. قال شعبة أظنه قال لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک آدمی کو سنا، اس نے ایک آیت پڑھی جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے مختلف سنی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا۔ آپ نے فرمایا تم دونوں اچھا پڑھنے والے ہو۔ شعبہ نے کہا میرا گمان ہے کہ آپ نے فرمایا اختلاف نہ کرو کیونکہ تم سے پہلے لوگوں نے اختلاف کیا تو ہلاک ہو گئے۔ فوائد نمبر 1، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس سے باب کا مسئلہ ثابت ہوا کیونکہ جب قرآن غلط پڑھنے پر عدالت میں پکڑ کر لے جانا درست ہے تو اپنے حق کی وجہ سے پکڑ کر لے جانا بھی درست ہوگا۔ تحسیر الباری نمبر 2، اختلاف نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑنا جھگڑنا جنگ و جدل کرنا برا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو لازم تھا کہ اس آدمی سے دوسری طرح پڑھنے کی وجہ پوچھتے۔ جب وہ کہتا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی سنا ہے تو آپ سے دریافت کرتے۔ تحسیر الباری قرات کے اختلاف کے متعلق تفصیل فضائل القرآن کی حدیث نمبر 5062 میں آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ حدیث نمبر 2411۔ حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا إبراهيم عن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال استب رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود. قال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين، فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين، فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلم فسأله عن ذلك فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش جانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دو آدمیوں، ایک مسلمان اور ایک یہودی نے آپس میں گالی گلوچ کی۔ مسلمان نے کہا قسم اس کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں پر برتری بخشی، تو یہودی نے کہا قسم اس کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو سارے جہانوں پر برتری بخشی۔ اس پر مسلمان نے اپنا ہاتھ اٹھا کر یہودی کے منہ پر تھپڑ مارا۔ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ کو اپنا اور مسلمان کا واقعہ جو ہوا تھا سنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو بلایا اور اس سے اس کے متعلق پوچھا تو اس نے بھی آپ کو بتایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے موسیٰ پر برتری نہ دو کیونکہ لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہوں گے تو میں بھی ان کے ساتھ بے ہوش ہو جاؤں گا، پھر سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا، اچانک دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کی ایک جانب کو پکڑے ہوئے ہیں، تو میں نہیں جانتا کہ وہ ان لوگوں میں شامل تھے جو بے ہوش ہوئے اور مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا وہ ان میں سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے یعنی بے ہوش ہونے سے مستثنی رکھا ہے۔ حدیث نمبر 2412۔ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس جاء يهودي فقال يا أبا القاسم ضرب وجهي رجل من أصحابك، فقال من؟ قال رجل من الأنصار، قال ادعوه، فقال أضربته؟ قال سمعته بالسوق يحلف والذي اصطفى موسى على البشر، قلت أي خبيث على محمد صلى الله عليه وسلم، فأخذتني غضبة ضربت وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم
لا تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أكان في من صعق أم حوسب بصعقة الأولى. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک یہودی آیا، اس نے کہا یا ابو القاسم، آپ کے صحابہ میں سے ایک نے میرے منہ پر تھپڑ مارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس نے؟ اس نے کہا انصار کے ایک آدمی نے۔ آپ نے فرمایا اسے بلاؤ، یعنی وہ آیا تو آپ نے فرمایا کیا تم نے اسے مارا ہے؟ اس نے کہا میں نے اسے بازار میں سنا قسم کھا رہا تھا کہ قسم اس کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو سب انسانوں پر برتری بخشی۔ میں نے کہا او خبیث، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی؟ تو مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اس کے چہرے پر تھپڑ مار دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء علیہم السلام کو ایک دوسرے پر اس طرح برتری نہ دیا کرو، کیونکہ لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہو جائیں گے۔ میں سب سے پہلا ہوں گا جس سے قبر شق ہوگی۔ اچانک میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھوں گا کہ وہ عرش کے پایوں میں سے ایک پائے کو پکڑے ہوئے ہیں۔ اب میں نہیں جانتا آیا وہ ان لوگوں میں سے تھے جو بے ہوش ہوئے یا یعنی طور پر پہلی بے ہوشی ہی انہیں کافی ہو گئی۔ فوائد نمبر 1، ان احادیث پر ایک مشہور سوال ہے کہ اس بات پر اتفاق ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہے، جیسا کہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2278 میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ واول من ينشق عنہ القبر واول شافع واول مشفع۔ میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور میں پہلا شخص ہوں گا جس کی قبر کھلے گی۔ میں سب سے پہلا شفاعت کرنے والا ہوں گا اور سب سے پہلا ہوں گا جس کی شفاعت قبول ہوگی۔ جبکہ ان میں سے پہلی حدیث میں لا تخیرونی علی موسیٰ اور دوسری میں لا تخیروا بین الانبیاء، اس میں بظاہر مخالفت کا حل کیا ہے؟ اہل علم نے اس سوال کا جواب کئی طرح سے دیا ہے۔ ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر مجموعی اور کلی اوصاف کے لحاظ سے فضیلت حاصل ہے۔ دوسرے انبیاء علیہ السلام کو کسی ایک یا چند اوصاف میں آپ پر برتری حاصل ہو سکتی ہے، اسے جزوی فضیلت کہا جاتا ہے۔ مثلا آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے والد ہیں، نوح علیہ السلام زمین پر پہلے رسول ہیں، ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، یوسف علیہ السلام نبی اللہ بن نبی اللہ بن نبی اللہ بن خلیل اللہ ہیں، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے۔ اس لیے فرمایا تم مجھے موسیٰ علیہ السلام پر یا انبیاء علیہ السلام کو ایک دوسرے پر برتری نہ دو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی نبی میں کوئی ایسا وصف ہو جو دوسرے کسی نبی میں نہ ہو۔ ایک جواب اس کا یہ ہے کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام پر یا دوسرے انبیاء علیہ السلام پر اس طرح فضیلت نہ دو جس سے ان کی تنقیص یا توہین ہوتی ہو، کیونکہ کسی بھی نبی کی توہین و تنقیص حرام ہے اور تمام انبیاء علیہ السلام کا اکرام و احترام دل و زبان سے واجب ہے۔ ایک جواب اس کا یہ ہے کہ مجھے اس طرح برتری نہ دو جس سے گالی گلوچ یا لڑائی جھگڑے تک نوبت پہنچے۔ ایک جواب یہ ہے کہ نبی ہونے میں تمام انبیاء برابر ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کسی کو نبی مانو اور کسی کو نہ مانو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 285۔ بعض نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ آپ سید ولد آدم ہیں، مگر اس بات کی کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے۔ نمبر 2، یہاں یہ دونوں حدیثیں لانے کا مقصد یہ ہے کہ ان میں جھگڑے کے وقت دوسرے فریق کو عدالت میں لے جانے کا ذکر ہے، اور ان میں سے ایک حدیث میں یہودی اور مسلم کے باہمی جھگڑے کی وجہ سے یہودی کے مسلم کو عدالت میں بلوانے کا ذکر ہے۔ نمبر 3، اس حدیث میں اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے۔ صرف دنیا ہی میں عالم الغیب نہیں بلکہ وفات کے بعد بھی عالم الغیب نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اتنا علم تھا جو اللہ تعالی آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیتا تھا، دوسری کسی بات کا آپ کو علم نہیں ہوتا تھا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہوش میں آ جائیں گے یا ان کے لیے طور کی بے ہوشی ہی کو کافی سمجھا جائے گا۔ حوسبہ ایسے ہی ہے جیسے حسبی اللہ میں حسبہ کا باب کافی کے معنی میں ہے، یا عطاء حسابہ میں کافی عطیہ مراد ہے۔
نمبر 4، اس حدیث سے یہ بھی ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، کیونکہ اگر دیکھا ہوتا تو نفخ صور سے آپ کے بے ہوش ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ جو شخص تجلی الہی کو قیامت کے دن سے پہلے برداشت کر سکتا ہے، نفخ صور اس کے مقابلے میں کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔ موسیٰ علیہ السلام تو پہاڑ پر اللہ تعالیٰ کی تجلی سے پہاڑ کی حالت دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، خود ان پر تجلی ہوئی بھی نہیں تھی۔ فکان قاب قوسین او ادنا کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کی اصل شکل میں صرف 2 بار دیکھا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 287۔ نمبر 5، مسلمان اور کافر کے درمیان قصاص نہیں، دیت یا تعزیر وغیرہ ہو سکتی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کو تھپڑ کا قصاص نہیں دلوایا، حتیٰ کہ کافر کو قتل کرنے پر مسلمان کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صریح حکم صحیح سندوں کے ساتھ ثابت ہے، لا یقتل مسلم بکافر، کسی مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 111۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کافر کبھی مسلمان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے زمین میں فساد کرنے والوں کی طرح کر دیں گے، یا کیا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں گے؟ سورہ صاد آیت نمبر 28۔ مگر ظاہر ہے کہ اس پر عمل اسی صورت ہو سکتا ہے جب مسلمان غالب ہوں، ورنہ محکوم و غلام لوگ تو یہی کہتے رہے ہیں کہ اسلام میں مسلمان کو کافر کے بدلے قتل کیا جا سکتا ہے، اسلام میں لونڈیوں غلام بنانے کی اجازت نہیں، اسلام میں صرف اپنے دفاع کے لیے لڑنے کی اجازت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کیا خوب کہا ہے شاعر نے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ حقیقت یہ ہے کہ ذہنی غلامی جسمانی غلامی سے کہیں زیادہ حوصلے پست کر دیتی ہے کہ آدمی اللہ کے احکام میں بھی تبدیلی اور تحریف کرنے لگتا ہے۔ حدیث نمبر 2413۔ حدثنا موسى حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا رد رأس جارية بين حجرين، قيل من فعل هذا بك؟ أفلان أفلان، حتى سمي اليهودي، فأومت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بين حجرين۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کا سر 2 پتھروں کے درمیان کچل دیا۔ اس یعنی لڑکی سے پوچھا گیا، تمہارے ساتھ یہ کام کس نے کیا ہے؟ کیا فلاں نے، کیا فلاں نے؟ یہاں تک کہ اس یہودی کا نام لیا گیا تو اس نے اپنے سر کے ساتھ ہاں کا اشارہ کیا۔ اس یہودی کو پکڑا گیا، اس نے اعتراف کر لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق حکم دیا اور اس کا سر 2 پتھروں کے درمیان کچل دیا گیا۔ فائدہ، اس حدیث میں باب کے مطابق مسلمان اور کافر کے درمیان معاملے کو عدالت میں لے جا کر فیصلے کا ذکر ہے۔ اس حدیث کے فوائد کتاب الدیات حدیث نمبر 6876 6877 میں ذکر کیے جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔